إلا بالله السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق القاسم محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه فاذكروني أذكركم واشكروا لي يشكركم صلوات محمد وآل محمد. اللہ کے کائنات مالک ارض و سما رازق انسان و حیوان ایک قطرے آب گندیدہ سے انسان کو خلق کرنے والا، قدموں میں کھٹک پیدا کرنے والا، جالیوں کی شاخوں میں لچک پیدا کرنے والا، متقیوں کے چہرے پر چمک پیدا کرنے والا، زمین کا فرش بچھانے والا، زمین پر لہلاتے ہوئے سبزوں کو اگانے والا، آسمان کا شامیانہ بغیر کسی ستون کے قائم کرنے والا، ناچتی ہوئی کہکشائیں، مسکراتے ہوئے گل، چٹکتی ہوئی کلیوں کو خلق کرنے والا، قدموں میں کھٹک پیدا کرنے والا، ڈالیوں کی شاخوں میں لچک پیدا کرنے والا، متقیوں کے چہرے پر چمک پیدا کرنے والا، آدم کی توبہ قبول کرنے والا، نوح کی کشتی پار لگانے والا، ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد. آدم کی توبہ قبول کرنے والا، نوح کی کشتی پار لگانے والا، ابراہیم کو آتش نمرودی سے بچانے والا، اپنی پاک و پاکیزہ کتاب، وہ کتاب کہ جس میں ہر خشک تر کا ذکر موجود ہے، اگر کوئی اعلیٰ ہے تو اس کی بلندی کا تذکرہ موجود ہے، اور اگر کوئی پستہ قد ہے تو اس کی پستہ قدی کا ذکر موجود ہے. ایک جملہ کا جو سیانہ حیدر کرار کا مجمع ہے کہ اگر کوئی اعلیٰ ہے تو اس کی بلندی کا ذکر موجود ہے، اگر کوئی پستہ قد ہے تو اس کی پستہ قدی کا ذکر موجود ہے، اگر کوئی بستر پر سویا ہے چین کی نیند تلوار کی چھاؤں میں تو اس کے سونے کا بھی ذکر موجود ہے، اور اگر کوئی غار ثور میں جا کر رویا ہے تو اس کے رونے کا بھی تذکرہ موجود ہے، اگر کوئی میدان میں جنگ کر لڑا ہے تو اس کے لڑنے کا بھی تذکرہ موجود ہے، اور اگر کوئی واد کی پہاڑیوں پر اچھلا ہے تو اس کے اچھلنے کا بھی تذکرہ موجود ہے. یہ لفظوں کو سمیٹ کر جو کہہ دو کہ اگر کسی نے نبی سے وفا کی ہے تو اس کی وفاداری کا بھی تذکرہ ہے، اگر کسی نے دغا کی ہے تو اس کی دغا بازی کا بھی تذکرہ موجود ہے. صلوات بھیجتے عظمت محمد و آل محمد. اسی بابر کا کتاب میں ارشاد ہو رہا ہے کہ جس میں ہر خشک تر کا ذکر موجود ہے. یہ کتاب جس کا الحمد سے لے کر والناس تک ہدایت ہی ہدایت ہے. قسم خدا کی اگر انسان اس کو کسی مردے پہ پڑھ دیا جائے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے، اگر کسی زندے پہ پڑھ دے تو وہ درخشندہ ہو جاتا ہے، اور اگر کسی درخشندے پہ پڑھ دے تو وہ تابندہ ہو جاتا ہے، اگر کسی مکان میں رکھ لیا جائے تو مکان خیر و برکت کا باعث بن جاتا ہے، اگر انسان زبان پر آ جائے تو انسان قاری قرآن بن جاتا ہے، اگر دل میں اتر جاتا ہے تو عین ایمان بن جاتا
جاتا ہے. اور اگر اسی کتاب کو کوئی حب اہل بیت میں پڑھتا ہے تو وہ اللہ کا کامل بندہ ہوتا ہے. اور اگر کوئی بغض اہل بیت میں پڑھے تو ایک حافظ بھی ہو تو وہ اندھا ہو جاتا ہے. یہاں پہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ آپ کے حافظ قرآن نہیں ہوتے ہیں, آپ کے حافظ قرآن نہیں ہوتے ہیں. لیکن اے مسلمانوں, تم کہتے ہو کہ ہم حافظ قرآن ہیں, اور ادھر خدا بند عالم خود ارشاد فرما رہا ہے کہ اتنا نانو نزلنا لہ الحافظون, ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے, ہم اس کے حافظ ہیں, ہم اس کے محافظ ہیں. اور ادھر بندہ کہہ رہا ہے ہم حافظ ہیں, ادھر خدا کہہ رہا ہے ہم اس حافظ ہیں. بھائی آپ کا دستور بن گیا ہے کہ جو جتنی جلدی رٹ کر قرآن کو حفظ کر لے وہ اتنا بڑا حافظ قرآن ہو جاتا ہے. تو اے مسلمانوں, جلدی رٹ کر حافظ کو قرآن کو حفظ کر لے کر حافظ قرآن کو بن سکتے ہو, لیکن قسم خدا کی جو نوکے نیزہ کی بلندی پر, ارے میرے نوجوانوں, جو نوکے نیزہ کی بلندی پر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے وہ حافظ قرآن نہیں ہے بلکہ وہ حافظ قرآن ہے. صلوات بے جنت محمد والے محمد. ایک اور صلوات بے جنت محمد والے محمد. اسی بابرکت کتاب میں ارشاد ہو رہا ہے کہ میرے بندے تو میرا ذکر کر, میں تمہارا ذکر کروں گا. تو مجھے مان, میں تجھے مانوں گا. تو میرا ذاکر بن جا, میں تیرا ذاکر بن جاؤں گا. اس لیے نہیں کہ تو اگر میرا ذکر کرے گا تو میری وحدانیت میں کچھ اضافہ ہو جائے گا, ایسا نہیں ہے. بلکہ میں علی کل شیء قدیر ہوں, میں قہار ہوں, میں غفار ہوں, میں رزاق ہوں. فرق صرف اتنا رہے گا کہ تو اگر میرا ذکر کرے گا تو اپنی لامحدود قوتوں کے ذریعے کرے گا, اور میں تمہارا ذکر کروں گا تو اپنی لامحدود قدرتوں کے ذریعے کروں گا. بابا علی کو کوئی نقطۂ بھائی بسم اللہ مانے یا نہ مانے, شریک درود و سلام مانے یا نہ مانے, داماد پیغمبر مانے یا نہ مانے, وصی رسول مانے یا نہ مانے, زینب کا بابا مانے یا نہ مانے, اسد اللہ مانے یا نہ مانے, باب مدینۃ الامام مانے یا نہ مانے, تاج امامت کا نظی مانے یا نہ مانے, ثابت قدم مانے یا نہ مانے, جنب اللہ مانے یا نہ مانے, حیدر کرار مانے یا نہ مانے, ساقی کوثر مانے یا نہ مانے, شجاعت کا دھنی مانے یا نہ مانے, صابر مولا مانے یا نہ مانے, درغام الہی مانے یا نہ مانے, وصی رسول مانے یا نہ مانے, فاطمہ کا شوہر مانے یا نہ مانے, زینب کا بابا مانے یا نہ مانے. لیکن قسم خدا کی اتنا تو ساری کائنات تسلیم کرے گی کہ خانہ کعبہ سے لے کر, ارے میرے نوجوانوں میرا جملہ سنبھال لینا, کہ خانہ کعبہ سے لے کر دعوت ذوالعشیرہ تک, دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر ہجرت کے بستر تک, ہجرت کے بستر سے لے کر ایک اور صلوات بے جنت محمد والے محمد. اتنا تو ساری کائنات تسلیم کرے گی نا کہ خانہ کعبہ سے لے کر دعوت ذوالعشیرہ تک, دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر ہجرت کے بستر تک, ہجرت کے بستر سے لے کر مسجد کوفہ تک, علی کی ساری زندگی توحید کے پرچم کو بلند کرنے میں صرف ہو گئی. تو اب یہ خدا کی ذمہ داری ہے وہ علی کے تذکرے کو باقی رکھے. اس لیے خدا ہی نے کہا بس کرو نیت کرو, اے میرے بندے تو میرا ذکر کر, میں تیرا ذکر کروں گا. علی نے 64 سالہ زندگی توحید کے پرچم کو بلند کرنے میں صرف کر دی. اب یہ خدا کی ذمہ داری ہے کہ وہ علی کے تذکرے کو باقی رکھے, علی کے نام کو باقی رکھے. اس لیے خدا بند عالم نے کہا اے علی دیکھنا قیامت تک جو سر تیرے در سے اچک کر چلتے ہیں, اگر تیرے در پہ نہ جھکا دوں تو مجھے وحدہ لا شریک نہ کہنا. علی دیکھنا قیامت تک ہر سال قافلہ جائے گا, تیری جائے ولادت کا ثواب کرے گا, چکر کاٹے گا. مجھے نہیں پتا کہ حج کسے کہتے ہیں, اس لیے کہ میں بھی حاجی نہیں ہوا ہوں, لیکن ہاں اتنا ضرور معلوم ہے جو مقروض ہے وہ حج ادا نہیں کر سکتا, جو مریض ہے وہ حج ادا کر سکتا ہے. اب وہ چاہے جس قسم کا مقروض ہو,
قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ اللہ صلوکم علیہ اجر الا المودۃ فی القربى، میں اجر رسالت کچھ نہیں چاہتا صرف اور صرف میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ ہر سال قافلہ جائے گا، تیری جائے ولادت کا طواف کرے گا، چکر کاٹے گا، تو قسم خدا کی قمر جلالی تصویر کھینچتا ہے کہ مسلمانوں پہ حج فرض حیا ہے، مسلمانوں پہ حج فرض حیا ہے، طواف کعبہ ایک راز نیہا ہے، اور حرم کے گرد پھر کر ڈھونڈتے ہو ارے بتوں کو توڑنے والا کہاں ہے؟ صلوات بھیجیں امت محمد و آل محمد۔ یا علی مولا سلامت رکھے، یا علی مدد کہنے والوں کو قسم خدا کی یہ نعرہ ہماری جان ہے، ہماری پہچان ہے، ہماری آن ہے، ہماری بات ہے، ہماری شان ہے۔ ہر کوئی یہ نعرہ نہیں لگاتا ہے، نعرہ وہی لگاتا ہے، علی علی وہی کرتا ہے جس کا حسن نسب پاک ہوتا ہے، جس کے ماں کی تربیت پاک ہوتی ہے۔ قسم خدا کی کیسے رقی صاحب نے کہا تھا کہ اس لیے نام علی پہ مسکراتا ہوں عقیل، پاک ہے میرا لو اظہار ہونا چاہیے، اور ہر کسی کو دولت عشق علی ملتی نہیں، پہلے ماں کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ جو علی علی کہتے ہیں میں ان کا شکریہ نہیں ادا کرتا، پہلے ان کی ماں کو سلام کرتا ہوں۔ اس نے اپنی آگوش میں ایسی لوریاں دی ہے، لوگ اپنے اعتراض کرتے ہیں نا، کیا ہر وقت علی علی کیا کرتے ہیں، ہر وقت علی علی کی صدائے بلند کیا کرتے ہیں، نہ نماز سے مطلب، نہ روزے سے مطلب، نہ حج سے مطلب، نہ زکات سے مطلب، نہ خود سے مطلب۔ پیمانہ کہہ رہے کہ نہ نماز سے مطلب ہے، نہ روزے سے مطلب ہے، نہ حج سے مطلب ہے، نہ زکات سے مطلب ہے، تو اللہ کی بابرکت کتاب جس کا الحمد سے لے کر والناس تک ہدایت ہی ہدایت ہے، اس کتاب کو غور سے نہیں پڑھا۔ اسی کتاب کے اندر خداوند عالم نے جناب نوح کی بیوی اور جناب لوط کی بیوی، جس کے لیے کہا ہم اسے جہنم میں ڈالیں گے، جہنم میں ڈالیں گے، اے میرے معبود یہ نبی کی بیوی ہے، یہ نبیوں کی بیوی ہے نا، ان کے لیے تو کہہ رہا ہم اسے جہنم میں ڈالیں گے۔ اور اسی کتاب کے اندر جناب آسیہ فرعون کی بیوی، جس کے لیے خدا کہہ رہا ہم اسے جنت میں جگہ دیں گے۔ بھائی کیوں خداوند عالم کہہ رہا اسے جنت میں جگہ دیں گے؟ یہ کافر کی بیوی ہے نا، ظالم کی بیوی ہے نا، کیوں خدا کہہ رہا ہے اسے جنت میں جگہ دیں گے؟ جناب آسیہ نماز پڑھتی تھی، روزے رکھتی تھی، حج کرتی تھی، زکات دیتی تھی، کیا کام تھا؟ اگر نماز کا حکم آیا ہوتا جناب آسیہ نماز پڑھتی، روزے کا حکم آیا ہوتا روزہ رکھتی، پھر کون سا عمل تھا؟ عمل یہ تھا جناب آسیہ کا کہ موسیٰ جیسے نبی سے محبت کرتی تھی، فرعون جیسے ظالم سے نفرت کرتی تھی، موسیٰ جیسے معصوم سے محبت کرتی تھی، فرعون جیسے ظالم و جابر سے نفرت کرتی تھی، تو خدا کرم اسے جنت میں جگہ دیں گے۔ اے مسلمانوں، جو ایک معصوم سے محبت کر لے، جو ایک معصوم سے محبت کر لے، خدا بند عالم اگر اعلان قرآن میں کہہ رہا ہے ہم اسے جنت میں جگہ دیں گے، کیوں نہ ہم فخر سے کہیں گے ہم جنت میں جائیں گے، اس لیے کہ ہم ایک نہیں بلکہ 14 معصوم سے محبت کرتے ہیں۔ صلوات بھیجیں امت محمد و آل محمد۔ ایک اور بابا سے بلند صلوات بھیجیں امت محمد و آل محمد۔ ذہنیتوں، نیتوں، حیثیتوں، آلائشوں کو اگر گردش دورہ کی حوث آلودہ شکن اجازت دے تو ایک بار تھکن شکن صلوات بھیجیں امت محمد و آل محمد۔ اور حبیب خدا خاتم الانبیاء بابا نے ابراہیم میرے بندے تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کرو، تو مجھے مان میں تجھے مان۔ 64 سالہ زندگی کو دی توحید کے پرچم کو بلند کرنے میں صرف کر دی۔ خدا کی ذمہ داری ہے کہ ابو علی کے تذکرے کو باقی رکھے، اسی لیے خدا نے کہا علی دیکھنا قیامت تک جو سر اونچے جھک کے چلتے ہیں، اگر تیرے در پہ نہ جھکا دوں تو مجھے وحدہ لا شریک نہ کہنا۔
ہر سال قافلہ جاتا ہے، علی کی جائے ولادت کا طواف کرتا ہے، چکر کاٹتا ہے، جاتا ہے نا. ولی کعبے کے اندر پیدا ہوئے. 13 رجب کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ 13 رجب آتی ہے. علی کی ماں فاطمہ بنت اسد خرامہ کعبے کے قریب جاتی ہے. مین گیٹ سے نہیں جاتی ہے، مین گیٹ سے نہیں جاتی ہے جس سے عام آدمی آیا جایا کرتے تھے. آج فاطمہ بنت اسد دیوار کے قریب پہنچتی ہے. دیوار میں در ہوتا ہے، دیوار میں در ہوتا ہے. یا لفظوں کو سمیٹ کے یوں کہہ دوں کہ جو راستہ پوشیدہ اب تک وہ راز برابر کھول دیے. جو راستہ پوشیدہ اب تک وہ راز برابر کھول دیے. انداز وصیت کیا کہنا، گھر بند رہا در کھول دیے. اور عیسیٰ کا چچا خانہ نہ بنا، حیدر کے لیے لے کے چالے. ارے دیوار نے لیے کگڑائی، کعبے نے نیا در کھول دیا. دیوار نے لیے کگڑائی. فاطمہ بنت اسد اندر گئی، صدیوں کا پوشیدہ راز کھول دیا. دیوار شک ہوئی، بی بی اندر گئی. واسطہ کس کا دیا؟ میرے محبوب تجھے واسطہ ہے اس بچے کا جو میرے بدن میں ہے، میری مشکلوں کو آسان کر دے. معلوم ہوا کہ میرا مشکل کشا امام آج ہی نہیں مشکل کشا ہے، بلکہ ولادت سے پہلے بھی مشکل کشا تھا. فاطمہ بنت اسد نے کیا کہا؟ بچے کی ولادت ہوئی، کعبے کے اندر گئی، بچے کی ولادت ہوئی. لیکن فاطمہ بنت اسد پریشان ہے کہ پتہ نہیں، معلوم نہیں بچہ جیے یا نہ جیے. 3 دن کے بعد رسول خدا آتے ہیں. فاطمہ بنت اسد کو سلام کیا. چچی نے جواب دیا بڑے نازکی عالم میں. آمینہ کا لگتے جگر کہتا ہے چچی آپ اتنے مایوسی کے عالم میں کیوں سلام کا جواب دے رہی ہے؟ کیا بچے میں کوئی عیب ہے؟ بچے میں کوئی عیب ہے؟ کہ نہیں، بچہ تو بڑا خوبصورت ماشاءاللہ پیدا ہوا ہے، بچے میں کوئی عیب نہیں ہے. لیکن میں یہ سوچ رہی پتہ نہیں بچہ جیے گا یا نہیں جیے گا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے زندہ رہنے کی 3 علامت ہوا کرتی ہے. کیا کیا؟ کہا ایک تو فوراً وہ آنکھ کھول دیتا ہے، ایک بچہ روتا ہے، اور ایک کچھ غذا استعمال کرتا ہے. لیکن جب سے علی پیدا ہوئے نہ آنکھیں کھولی، نہ کوئی خوراک لی، نہیں لیا، نہ کوئی رزق پایا ہے، نہ آنکھیں کھولی ہے، نہ رویا ہے. تو آمینہ کے لگتے جگر نے کہا چچی ارے کس طریقے سے غذا استعمال کر لیتا. ارے ناصر بن کر میرا آیا ہے، ناصر بن کر میرا آیا ہے، گواہ میرا ہے. تو یہ تو دنیا کا قانون ہے کہ گواہ کا سارا خرچ مدعی کا ذمہ ہوا کرتا ہے. میرا بن کر آیا ہے. اور آنکھیں کیسے کھولتا؟ آنکھیں کیسے کھولتا؟ کعبے میں تو چاروں طرف بت تھے، چاروں طرف بت تھے. علی یہ نہیں چاہتے کہ میں اپنی آنکھ کھولوں تو مشرکین کی زیارت کروں. مشرکین کی زیارت کیسے کرتا؟ اب میں آیا ہوں، میرے چہرے کو دیکھ کر علی آنکھیں کھولے گا. علی نے فوراً آنکھ کھولی، فوراً آنکھ کھولی. اور کھولنے کے بعد کیا کیا؟ اپنے ننھے ننھے سے ہاتھ کو پیشانی پہ بڑھایا اور بڑھانے کے بعد کہا السلام علیکم یا نبی اللہ، سلام علیکم یا نبی اللہ، یا نبی اللہ میرا سلام کو بولو. اس کے بعد کیا کہا یا رسول اللہ توریت سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ، قرآن سناؤ. تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے گا کیا سنایا مولا کائنات نے. قرآن سنایا، پورا قرآن نہیں، ایک آیت کریمہ. قرآن مجید کے 6666 آیت کریمہ میں سے ایک آیت کریمہ سنائی. کون سی آیت کریمہ؟ قرآن مجید کے 18ویں پارے کی پہلی آیت کریمہ قد افلح المؤمنون. میں کہوں گا اے ابو طالب کے لگتے جگر، ارے 6000
166 آیتوں میں سے 6665 آیت کریمہ کو کیوں فراموش کر دیا؟ کیوں اسی آیت کی تلاوت کی؟ تو جب نہیں ابو طالب کا لگتے کی طرح آواز تھے، اے نادان ذاکر، دیکھ میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں قد افلح المؤمنون کی تلاوت کر کے کہ اے دنیا والوں تم فلاح پا گئے، اس لیے کہ امیر المومنین آ گیا۔ صلوات میں جنت محمد والے محمد۔ سارے محترم، تو زمانے وقت میں گنجائش نہیں ہے تو اعتراضات، ایک اور سوال پہ جنت محمد والے محمد پر۔ پھر لوگ اعتراض کیا کرتے ہیں شبداریاں نہ کیا کرو، رویا نہ کرو۔ قسم خدا کی جہاں پہ فرش ادا پھر جائے اس در کی اہمیت دیکھیے، اس کے بعد اس پہ بیٹھنے والوں کی اہمیت کا اندازہ کیجیے گا۔ جہاں پہ مجلس حسین ہوتی ہے عرش سے فرشتے آتے ہیں اور آنے کے بعد جب مجلس ختم ہو جاتی ہے واپس جاتے ہیں اور بقیہ فرشتے جو ہوتے ہیں نا خوشبو محسوس کرتے ہیں، عجیب خوشبو لیکن جسم سے آتی ہے تو دریافت کرتے ہیں بھائی تم کہاں سے آئے ہو؟ کہاں ہم زمین پہ گئے تھے۔ زمین پہ کہاں گئے تھے؟ اس سے پہلے بھی تو زمین پہ جایا کرتے تھے لیکن ایسی خوشبو نہیں آتی تھی۔ کہاں گئے تھے آج؟ کہاں آقا حسین کی مجلس پر فرش اعضا پہ گئے تھے تو فرشتے کہتے ہیں ہمیں بھی اس جگہ پہ لے چلو۔ جو فرشتے یہاں سے واپس جاتے نا کہتے ہیں مجلس ختم ہو گئی، فرش اعضا سمیٹ لی گئی، اب بھی مسجد ہوتے ہیں باقی فرشتے کہ نہیں ہمیں لے چلو۔ اگر فرش اعضا سمیٹ بھی لی گئی ہے تو ہمیں لے چلو، ہم اس سرزمین کا بوسہ لیں گے جس سرزمین پر آقا کی مجلس پر بہت سارے اعتراض ہوتے ہیں۔ یہ رونے کا اعتراض تو ہے، اب ایک صاحب نے اعتراض کیا کیا رونا نہ کرو، رونا بھی درد ہے کہ بھائی کیا کہیں رونا نہیں آئیے۔ اتفاق سے میرے ایک دوست سنی عالم تھے جن کے یہاں کافی عرصے سے کوئی ولادت نہیں ہوتی تھی، 10 سال کے بعد ان کی یہاں ولادت ہوئی۔ میں پہنچا، میں نے کہا لاؤ مبارکبادی دیتے، بہت پریشان تھا کہ اس کے یہاں ولادت کوئی نہیں ہوئی ہے، کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ نے اولاد عطا کیا ہے، لاؤ مبارکبادی پیش کر دے۔ اب جیسے ہی مبارکبادی پیش کرنے کے لیے گیا میں نے کہا بھائی مبارک ہو، بڑے نازکی عالم میں جواب دے رہے ہیں مبارک ہو۔ میں نے کہا رہے بھائی یہ کیا ہے، تم 10 سال سے پریشان تھے کہ ابھی تک خدا نے کوئی اولاد نہیں دی، آج خدا نے اولاد دی، میں مبارکبادی پیش کرنے کے لیے آیا تو اتنے نازکی عالم میں جواب دے رہے مبارک ہو، کیا ماجرا ہے؟ تو تمہیں نہیں معلوم بچہ پیدا تو ہوا ہے لیکن رویا نہیں ہے، رویا نہیں ہے۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ نہیں رویا ہے۔ کہا تجھے نہیں معلوم؟ دیکھو اگر بچہ پیدا ہو نہ روئے تو اس کی جان کا خطرہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا اے مولوی صاحب تو نے مسئلہ سارا حل کر دیا، اگر بچہ پیدا ہو نہ روئے تو اس کی جان کا خطرہ ہوتا ہے۔ ہم بھی یہی صدیوں سے کہتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، اب اگر غم حسین میں نہ روئے تو ہمارے ایمان کا خطرہ ہوتا ہے۔ صلوات میں جنت محمد والے محمد۔ بہت سارے بھائی اپنے ہی میں لوگ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ مولانا صاحب مجلس پڑھنے پڑ گئے، خندق خیبر پڑھنے لگے۔ ذرا سا تبلیغ کیا کیجیے، خود نہ وصیت دیگر نہ نصیحت۔ تبلیغ کا مسئلہ بہت اہم مسئلہ ہوتا ہے انسان محترم۔ یہ غدیری ممبر ہے، رسول نے 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں علی کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کر کے یہ نہیں کہا تھا اے مسلمانوں پہچان لو یہ نماز ہے، یہ نہیں کہا تھا، بلکہ 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں اپنے دونوں ہاتھوں پہ بلند کر کے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ من کنت مولا، میں جس کا مولا اس کی علی مولا ہے۔ وہاں پر علی کی ولایت کا اعلان ہوا تھا۔ اور تبلیغ کا مسئلہ بہت اہم مسئلہ ہے، بہت نازک مسئلہ ہے۔ جس طریقے سے انسان محتاط رہتا ہے اپنے بچے کے علاج کے معاملے میں کہ اگر بچہ بیمار ہو گیا تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کا علاج کسی ایسے ویسے ڈاکٹر سے نہ ہو
کہ جو مرض ہو پیٹ کا اور علاج کرتے ہاتھ کا کسی اچھے ڈاکٹر کی تجویز کرتا ہے، اچھے سے اچھے ڈاکٹر کی تجویز کرتا ہے کہ علاج اچھی طریقے سے ہو جائے، محتاط رہتا ہے. کیوں؟ اس لیے محتاط رہتا ہے اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے دکھانے کی کہ اگر غلط ڈاکٹر کے غلط جگہ پہنچ گئے، جھولا چھاپ ڈاکٹر کے یہاں پہنچ گئے تو بچے کی جان کا خطرہ ہو سکتا ہے. اے مسلمانوں، اسی طریقے سے تبلیغ کا مسئلہ ہے تو جس طریقے سے علاج کا معاملہ ہے اسی طریقے سے تبلیغ کا مسئلہ ہے. اگر علاج غلط طریقے سے ہوا تو جان کا خطرہ ہوتا ہے، تبلیغ غلط طریقے سے ہوئی تو ایمان کا خطرہ ہو جاتا ہے. صلوات میں جنم کے محمد و آل محمد. مطلب ہمارے وقت میں نہیں ہے اور مومن بھی تشریف لا چکے اور جملے میں تشریف لا چکی ہے اور ہماری بیرونی انجمن اور بیرونی نوخان بھی تشریف لا چکے ہیں. یہ بس یہ فرش بچ گئی، یہ آپ کو معلوم ہے، روایتوں سے بھی اندازہ ہے، آپ ذاکرین کی زبانی بھی آپ سنا سکتے ہیں اور تاریخوں میں بھی ملتا ہے. جا کے فرش بچ جائے، کوئی آئے نہ آئے، حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ زہرا ضرور تشریف لایا. یہ رونا زینب کی خواہش ہے، سکینہ کا ارمان ہے، سید سجاد کی تمنا ہے. یہی تو ہے نا میرے بیمار امام کی تمنا کہ کربلا کے واقعات کے بعد واقعے کے بعد جب ایک شخص میرے مولا کے پاس گیا تھا، جا کر کیا کہا تھا اس نے؟ مولا میرے یہاں شادی ہے، تشریف لے چلیے. تو میرے مولا نے کیا جملہ کہا تھا؟ تصور شرط ہے ہر باب ایسا. اگر یہی میرے مولا کا جملہ سوچ لیجئے گا تو انشاءاللہ گھروں تک روتے ہوئے جاؤ گے. میرے بیمار امام نے یہی کہا تھا نا کہ اے بھائی تجھے معلوم ہے کہ جب سے میرا بابا مارا گیا ہے، جب سے میرا بابا مارا گیا ہے میں کسی تقریب کی خوشی میں نہیں جاتا. آنے والے شخص نے بہت اصرار کیا تو میرے بیمار امام نے کہا تھا اگر تو اتنا اصرار کرتا ہے تو میں تیرے یہاں ضرور آؤں گا، لیکن شادی سے پہلے تو اپنے گھر میں میرے بابا کی فرش ازا بچھا دے، میں ضرور آؤں گا. اس شخص نے منظور کیا، کہا مولا ٹھیک ہے میں شادی سے پہلے مجلس برپا کروں گا. وقت آ گیا، فرش ازا بچھا دی گئی، ذاکر بھی آ گیا، تمام رضادار بھی آ گئے. لیکن اب بانی مجلس دیکھتا کیا ہے کہ میرا امام نہیں آیا. میرا امام تو بے وفا نہیں تھا، باوفا ہے میرا امام. آئے گا ضرور میرا امام. کبھی فرش ازا پہ آتا ہے، کبھی دروازے کے پاس جاتا ہے، دیکھتا ہے کوئی نہیں ہے، پھر آتا ہے فرش پہ، پھر دروازے کے پاس دیکھتا ہے. تو ایک بار ازاداروں ختم ہو گیا. جیسے ہی دروازے کے پاس گیا وہاں پر جہاں ازاداروں کی جوتیاں رکھی ہوئی تھی وہاں پر گیا تو جانے کے بعد کیا دیکھتا ہے؟ میرا قیدی امام وہاں پر بیٹھا ہوا اپنے بابا پہ گریا کر رہا ہے. فوراً چیخ اٹھا، اے مولا، اے میرے آقا، یہ آپ کا مقام نہیں ہے، آپ یہاں کہاں بیٹھے ہیں؟ اے مولا آپ اندر چلیے. میرے قیدی امام نے کہا نہیں میں اندر نہیں جا سکتا، جب سے میرا بابا مارا گیا ہے نا میں فرش پہ نہیں بیٹھتا. جا کر جہاں پہ میرے بابا پہ رونے والوں کی جوتیاں رکھی ہوتی ہے نا میں وہیں پہ بیٹھ کر ان کی جوتیوں کو سیدھی کرتا ہوں. آپ ایسا تو آئے زہرا آپ ہے نا جی بھر کر گریا کر لو قسم خدا کی. شخص کہتا ہے مولا آپ اندر چلیے. کہا نہیں اندر نہیں جا سکتا. بانی مجلس نے کہا مولا میں نے ممبر کے پاس ایک نئی سی چادنی بچھائی ہے، مولا میں نے ممبر کے پاس ایک نئی سی چادنی بچھائی ہے، اس پہ میں نے کسی کو نہیں بیٹھنے دیا ہے. مولا آپ ٹھہریے میں اس چادنی کو اٹھا کر لاتا ہوں یہیں پہ بچھا دیتا ہوں آپ بیٹھیے. اتنا کہنا تھا میرا بیمار امام چیخ اٹھا، اے بھائی ارے اس چادنی کو نہ اٹھانا، اس چادنی کو نہ اٹھانا جو ممبر کے پاس رکھی ہوئی ہے، جو ممبر کے پاس بچھی ہوئی ہے. ارے جب سے تو نے وہ چادنی بچھائی ہے میری دادی اماں فاطمہ زہرا اس چادنی
کا حسین مظلومہ کی صدائے لا للہ و انا الیہ راجعون.